چل ہی گئے مگر بابا جی میری تراویاں نہیں جاندیاں میری تراوی تو گئے چونکہ ذرا پیار تھی اندروں سڑی جا میں وہ 4-5 بار انجی ہویا پھر انہوں نے کہا چل پھر میں تمہیں اگے چھاڑا میں کہا بابا جی میں چلا جا میرے دل کسی نے ہوئی نہیں شاید ایک دیر کام نہ مل جائے نہیں میں تمہیں ادھر اگے چھاڑا تو بابا پھر ہوئی میں کہا بابا جی میں چلا نہیں میں تمہیں ادھر اگے چھاڑا ٹر کے اخیر ایک بندہ کو آ گیا انہیں کلو کے بابے نے گپا شروع کر دی بابے بھی گپے شروع کر دی میں نے انہوں ویکھی جاؤں تو ادھر سڑی جاؤں ایک ہی بڑھتا کی ہے بابا میرے نہیں کر کے دیکھے پھر کرتی شروع ہو جائے پھر بابا جی میرے بھی جا کلو جا پھر چپ کر کے وہ بابا پھر گپی جدوں نے ویکھیا نہ یہ پھر رنگ لال سوہ بھی جاتا ہے سڑی جاتا ہے میرے کو چنگا شاہ جی پھر تینوں دیر ہوتی ہے تو جا کے تراویاں میں رہ جا خیر میں سلام کی طرف بڑی تیز تیز کوئی مارچ کر دیا نا میں مسجد شریف آیا تو ساری مسجد شریف دے میں کہ بابا فرماتا ہی لوگ تراویاں پڑھ کے کرو کہیں چلے گئے تیرا اللہ بھلا کرے ایک بندہ بیٹھ کے کچھ کھا لے دیا میں تو گیا ڈرنے ڈرنے میں پوچھا تراویاں مکیاں کتنی دیر ہوئی ہے انہوں نے کہا مجموع تو پاگل ہیں ہونے سے لوگی نا مغرب پڑھ کے گھر روٹی کھانا یارو اللہ تعالیٰ امام نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے مدینہ طیبہ دا او بدو جی دی نفلی عبادت روضے شریف ور ویکھنا انہوں اللہ نے بھی طاقت دیتی ہے پیدا کرا کے کھچڑی پکوا کے اینی دیر لگا کے وہ واپس جلدی جلدی پجا سکتا رونے والے نو بھی اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے کہ ساری کائنات دیا گلا دل میں توڑے جا حصے دے اندر بیان فرما سکتے ہیں مسئلہ علم غیب ہے کسی دے ذہن وچ کوئی سوال ہے تے بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتے بس ایک مہربانی کرے سوال وہ کرے جن نے پہلے 7 فرق سمجھ لے یہ بنیاد ہے یہ نہ ہو کہ میں پھر دسنا کوئی تیجا فرق ہے تے 5واں فرق ہے یہ نہ ہوں تو سوال دی کھلی چھوٹی گفتگو ختم تقریر ختم تو دوسری مہربانی یہ بھی کرو میرے ٹاپک کے سوال کرو یہ نہ پوچھو ٹماٹر کا ریٹ یا چینی کتوں لگے یا چینی کتوں لگے گی آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے چلو یا مجھے یہ نہیں پتا کہ میری موت کب واقع ہوگی اس کے بارے میں
کتنے ہے کہ میرے دیوار کے پیچھے لگ لگی یہ کتنے ہے بس شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا واقعی بیان کرتے ہیں لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماندے نے کہ اے لوگ جڑی گل بیان کرتے ہیں لا اصل لہ یہ کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں جڑا یہ کہنا کہ سرکار نہیں سی پتا کہ میری موت کدوں ہونی اچھا یہ موت بھی ایک شے ہے کہ سرکار کی موت سرکار تو روشن ہو گئی سی کہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے اللہ نے انہوں کو اختیار دیتا ہے کہ تم پانے دنیا چ رہ پانے میرے کو آ جا اس بندے نے دنیا میں اختیار نہیں کیتا انہیں اللہ کا قرب اختیار کر لیا ابو بکر صدیق یہ گل سن کے رون لگ پیا رون لگ پیا لوگ کیا پابے سرکار نے بندے کی گل سنائی لیکن چند دنوں بعد سرکار کا اپنا بھی سال ہویا ہوں لوگوں کو سمجھ آیا جتنے ابو بکر پہنچ سی اتنے پہنچ گئے نبی کریم علیہ السلام بیمار نے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی سرکار نے انہوں نے کانے کی گل کی حضرت فاطمہ زہرا گل سن کے رون لگ پئی تھوڑی دیر بعد سرکار نے پھر کانے کی گل کی حضرت فاطمہ زہرا ایک گل سن کے ہنس پئی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا یہ دیکھ رہی ہیں انہوں نے بعد میں پوچھا فاطمہ سرکار نے کی گل کہی سی تسی رو پئی پھر کہڑی گل کی سی سرکار نے تسی ہس پئی فرمایا اما جی یہ نبی کریم علیہ السلام کا راز ہے آپ ہی دسن کے دسن میں تو ظاہر نہیں کرتی چلو ٹھیک جس ویلے سرکار کا وصال ہو گیا کچھ دنوں بعد حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ نے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے پوچھا بیٹی میرا تیرے تے کوئی حق ہے کہ کیوں نہیں ہے کوئی حق ہے فرمایا اس سے حق کا واسطہ ادھر دس دنوں سرکار نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا امی جی سرکار نے فرمایا سی ہوں میرا کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے اے گل سن کے میں رو گئی پھر سرکار نے فرمایا فاطمہ فکر نہ کر میری ساری اہل بیت وچوں سب تو پہلے تو میرے کول آئی اے گل سن کے پھر میں ہنس پئی اور سرکار نو اپنا بھی پتا سی تے کلی کلی اہل بیت دا بھی پتا سی ایک بات میرے میں نبی پاک علیہ السلام تے ماری گئے نا میں کہا ہاں موت پہ آئی موت پہ آئی کیونکہ موت نہ نظر روح عن الجسد جسم جو روح دے نکلن دا یہ دے سی سرکار معبود دے نہیں سن قبر سن لیکن سرکار نے حضرت فاطمہ کو کی آخیا سی ساری اہل بیت وچوں سب تو پہلے تو میرے کول آئی یہ جا آخیا سی میں پڑھ کے دس آن والا کون ہوتا ہے زندہ تے مویا جہاں کول ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے زندہ تے مویا مثلا اج میں آیا تواڈے کول فیصلہ آبادوں میں آیا کدے کول تواڈے کول اور میرے سامنے آ ٹیبل بھی ہے سٹینڈ بھی ہے مسجد کی کندھ بھی ہے ہوں دسو میں یہاں کندھاں کے دیواروں کول آیا کہ تواڈے کول آیا آن والا بھی زندہ جہدے کول آیا
سرکار فرماتے ہیں تو سب تو پہلے آنی یعنی اے دنیا چھڑ کے اگلے جہان چ آئے کہ کدے کول آئے گی میرے کول آئے گی مطلب یہ ظاہری موت ہوئے گی تو بھی زندہ ہوگا میں بھی زندہ اے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ کہنے والے لوگ وجہ اچھا میں آخر میرے کو جو پیسے ہوں نا تو میں کوٹھی پا رہا ہوں جی میرے کو پیسے ہوں تو میں کوٹھی پا رہا ہوں تھی دیکھو میرے کو کوٹھی تے ہے پھر کی سمجھو گے پیسے بھی یہ مطلب ہے سرکار فرمانے لو کن تو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر یہ میں غیب اپنے آپ جانتا ہوں تو خیر کثیر بھی اپنے آپ کٹھا کر لیتا کیوں جی آپ کی ترجمہ ٹھیک ہے ہاں جی ترجمہ ٹھیک ہے نا صحیح نہ ترجمہ ان سرکار کو خیر کثیر ہے ایسی کہ نہیں ہاں جی خیر کثیر اپنا سی اللہ کا دیتا سی اللہ کا پتہ لگا خیر کثیر بھی اللہ کا دیتا سی علم غیب بھی اللہ کا دیتا ٹھیک ہے اپنا نہیں سی علم غیب سارے کا سارا اللہ کا ہاں جی ہو گئی تسلی آپ جی کہ نہیں اب جی تسلی ہو گئی اسی ذاتی علم نہیں منتے کہڑا علم منتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تو پھر جو عائشہ صدیقہ سیدہ کا جو واقعہ ہے وہ بتائی نہ چلا کیڑا اچھا تو اچھا بخاری شریف نے جس جگہ یہ واقعہ لکھی ہے اسے صفحے پہ یہ گل نہیں جبریل دے وہی لیون کو پہلے نبی پاک نے منبر پہ چڑھ کے قسم کھا کے فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا اللہ کی قسم ہے میں پتا میری بیوی پاک ہے صاف ہے اس سے صفحے پہ اللہ کی قسم کھا کے سرکار نے منبر پہ چڑھ کے فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا ٹھیک ہے نہیں تسلی ہوتا نہیں گل کرتے پریشان کیوں ہے پریشان کیوں ہے اچھا ہے گستاخی معاف کرنا ابھی تہاڈی بیوی تہاڈی مشیرہ کے متعلق لوگ بک بک کر چوکاں چ تمہیں پورا یقین ہے میری بیوی میری ہمشیرہ بالکل پاک صاف ہے لوگوں نے بک بک نال تسی خوش ہو گے یا پریشان سرکار بھی ایسے کرے میں انہاں دی گوداں جو پھڑ پھڑ کے